اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا مغفرت کا باعث ہے۔ رضا مغفرت خدا کا سب سے بڑا ذریعہ اور دنیا کی جنت ہے، جسے اللہ صفت رضا نصیب فرما دے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اس کا دل جھک جائے تو دنیا اس کی جنت بن جائے گی اور رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ رضا مغفرت خدا کا سب سے بڑا ذریعہ اور دنیا کی جنت ہے۔ اسی کو فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اللہ کے پاس، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی تھا، دنیا میں تو اللہ سے راضی رہا ہے نا، اب تیرا جانے کا وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا، تجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ رضا بڑی دولت ہے۔ نفس نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، وہ چاہتا لوگ دنیا میرے سامنے جھکے۔ یہ نفس پہ بہت شاق ہے کہ کسی کے سامنے جھکے، کسی کی مانے۔ ماننا اس کا مزاج نہیں، منوانا اس کا مزاج ہے، منانا۔ تو اللہ کی جو مان جائے اور اس پہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ، دنیا اس کی جنت بن جائے گی کہ اللہ میں اسی پہ راضی۔ ورنہ تو یہی ہوگا، ایسا ہو جاتا، یہ کیوں نہیں ہوا، اگر ایسا ہو جاتا اور یوں ایسا کر لیتا، تو حسرت کی آگ اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ حسرت کی آگ ایسے دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتی۔ فرمایا رضا مغفرت خدا کا سب سے بڑا ذریعہ اور دنیا کی جنت ہے۔ رضا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے بندے کا دل جھک جائے۔ جسم جھک جانا بھی مبارک، لیکن اگر اس سے پہلے دل جھک جائے تو بہت مبارک۔ دل اندر سے مان جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی تو میری مرضی بھی یہی، اللہ کی چاہت تو میری چاہت بھی یہی، اللہ کی رضا اسی میں تو میں بھی اسی پہ راضی، سبحان اللہ۔ یہ اندر سے آ جائے، بڑا خوش رہے گا، بڑا خوش، مطمئن۔ بلکہ لوگ اس کے بعد آگے بیٹھیں گے، وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے، تو پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کتنا سکون اور کتنا اطمینان اور کتنی رضا ہوگی۔ جو دوسروں کو بھی ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، برف ٹھنڈی ہوتی تو ہاتھ لگاتے ہیں، دوسرے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اس کے پاس بیٹھا ہو تو ہوا آتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، کتنی ٹھنڈی ہے، خود پتہ نہیں اندر سے کتنا ٹھنڈا اور مطمئن ہوگا کہ پاس بیٹھنے والوں کو بھی دولت مل رہی ہے۔ تو رضا یہ دنیا کی جنت ہے، دنیا کی جنت۔ اللہ ہم اس پہ راضی ہیں، تو جیسا رکھ رہا ہے، جیسے دے رہا ہے، جیسے تو نے ہمیں بنایا ہے، جیسی شکل دی ہے، جیسی آنکھیں دی ہیں، جتنا مال دیا، ہم اس پہ راضی ہیں۔ دنیا کی جنت ہے، ورنہ دنیا کی آگ ہے، آگ، دنیا پھر آگ بنتی، جہنم بنتی، آہیں نکلتی ہیں، حسرتیں اندر سے جلاتی ہیں، حرص اندر سے جلاتا رہتا ہے، آگ بن جاتی زندگی۔ علامت رضا، اچھا بھائی میرے اندر اللہ کی رضا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی علامت کہ میرے اندر اللہ کی رضا ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے وہی سوال کیا جو اہل اللہ کے شان تھا کہ باری تعالیٰ تیری رضا کی کیا علامت ہے، میں کیسے سمجھوں کہ تو مجھ سے راضی ہے؟ اس پر اللہ نے جواباً فرمایا موسیٰ میری راضی ہونے کی علامت اور پہچان بڑی آسان ہے، اپنے دل کی طرف دیکھ اور اسے دیکھ جب تیرا دل مجھ سے راضی ہے تو سمجھ میں تجھ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اللہ سے راضی ہیں، ہاں شکوہ نہیں اندر کسی چیز پر بھی، تو سمجھو اللہ بھی راضی ہے۔ ایک آدمی
نعمتوں کی بہار میں ہے، نعمتوں کی بہار میں ہے، لیکن شکایت اندر، یار یہ بھی مل جاتی، پھر بھی راضی نہیں۔ اور ایک آدمی آزمائش کی انتہا کو پہنچا ہے، تب بھی اندر سے ہی اللہ میں اس پہ بھی راضی، سبحان اللہ۔ وہ آزمائش کی گھڑی میں رہنے والا شخص سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے، نعمتوں کی بہاروں میں رہنے والا شخص سمجھ لے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ عمران ابن حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 33 سال تک بسترے پہ رہے، صحابی ہے، بیمار، کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، قضاء حاجت بھی اور کھانا بھی اسی حال میں ہوتا تھا، 33 سال۔ لیکن عمران ابن حسین کے پاس جب بھی کوئی آدمی عیادت کے لیے آتا تو وہ خود اندر سے مطمئن ہو جاتا، اسے دیکھ کر، اس مریض کو دیکھ کر۔ تو کسی نے پوچھا آپ اتنے مطمئن ہیں، کیا کروں، اللہ نے مجھے اس پر یہ آزمائش ڈالی ہے، میں اللہ سے اس پہ راضی ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہ عالم بالا کے دروازے میرے لیے کھول دیے اللہ نے، ہر وقت مطمئن چہرے پہ۔ تو یہ رضا بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیسے پتہ چلے گا تو ہم سے راضی ہے؟ تو فرمایا اپنا دل دیکھ لے، اگر تیرا دل ہم سے راضی ہے تو سمجھ لے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں، یہ نصیب ہو جائے تو دنیا جنت بن جائے گی، میاں دنیا جنت بن جائے گی، اور آخرت کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کسی کو گزارے کے لائق روزی دے دے، ضرورت کے مطابق حالات دے دے، اور اس پہ وہ راضی ہو جائے، اس پہ وہ راضی ہو جائے، 100% یقینی ہے، میرے نبی نے فرمائی جنتی ہے، جنتی ہے رضا۔ ورنہ نعمتوں کروڑوں اربوں میں ہوتی ہیں لیکن اندر سے پھر بھی راضی نہیں، یہ کیوں نہیں ہے، یہ ایسا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، راضی ہوتا ہی نہیں اندر سے۔ فرمایا موسیٰ میری راضی ہونے کی علامت اور پہچان بڑی آسان ہے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور اسے دیکھ کہ جب تیرا دل مجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے کہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ یعنی ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنے سے تجھے میری رضا کا علم ہو سکتا ہے۔ اگر تیرا دل ہر حال میں مجھ سے راضی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گردن کٹا کر، نیزے پہ چڑھ کر، تپتے پتھروں پر لیٹ کر، گرم ریت پر لیٹ کر، ننگے جسم پہ کوڑے مارے جانے پر بھی راضی ہے تو پھر سمجھ لے میں بھی راضی ہوں۔ ہم تو پیٹ بھرے بھی راضی نہیں ہوتے اللہ سے، اور وہ تھے ریت پہ لیٹے ہیں، ننگے جسم پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، گردن پر نیزہ رکھا ہوا ہے، تلواروں کے سائے میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، ہاں پیٹ میں بھوک کی وجہ سے پتھر بندھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ سے راضی ہے۔ ان کا اللہ سے راضی ہونا یہ علامت ہے، ان کا اللہ سے راضی ہونا علامت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے تو یہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ آگے آ جائیں، تھوڑا پیچھے ہو جائے، پیچھے۔ اگر بندہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد وغیرہ سب کچھ لٹا کر بھی اللہ پہ راضی رہے تو یقین وہ بندہ مقام مرتضی پر فائز ہے۔ مرتضی اسے کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، مرتضی، مرتضی کے معنی جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن مہاجر تھا، کہیں دوسرے ملک سے ہجرت کر کے آیا ہوا، اور وہ عجیب آزمائش میں آیا اللہ کے لیے، اس کی اولاد بھی چلی گئی،
بیوی بھی چلی گئی، خود بھی نہ گھر نہ بار نہ خاندان، تھا اللہ کا بڑا نیک بندہ۔ تو ایک مقامی ساتھی نے ان سے پوچھا، عرب تھا وہ مہاجر، کہ اس حال میں تمہارا یہ حال ہے اور تم لوگ اللہ سے مانگتے بھی ہو اور تمہاری اللہ سنتا نہیں، بچے بھی شہید ہو گئے، بیوی بھی چلی گئی اور خود وطن سے بے وطن۔ اس نے عجیب بات کی، فرمایا اللہ میاں کو ہمارا رونا اچھا لگتا ہے جب ہم مانگتے ہیں، تو اس لیے اللہ کہتا ہے تم مانگتے رہو مجھے تمہارا رونا دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اب ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہے نا، ہم تو ذرا سے دعا کرتے ہیں کچھ نتائج، ارے یار اللہ ہماری سنتا نہیں، وہ کیا کہتا ہے، یہ علامت ہے کہ واقعی اللہ اسے راضی ہے۔ کہتا ہے اللہ کو ہمارا رونا اچھا لگتا ہے، اگر اللہ وہ چیز دے دے گا جو ہم مانگ رہے ہیں تو پھر تو ہم مانگنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کو ہمارا رونا پسند ہے، اس لیے ہم اللہ کی پسند کو خیال رکھتے ہوئے مانگ ہی رہے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے دے نہ دے۔ میرا چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا، بس اس کا مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، ماں اسے فوراً نہیں دیتی، دیکھو میرا بچہ رو رہا ہے کتنا مزہ کر رہا ہے، بس دے دیے تو رونا ختم کر دے گا، جس انداز سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو تاخیر کرتی ماں اس کو چیز دینے میں۔ تو اللہ بھی بس اوقات اپنے بندوں کے مانگنا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، پھر اس مانگنے پر وہ اتنا اونچا پہنچتا ہے کہ شاید وہ چیز مل جائے تو وہ مقام نہ ملے، اسے وہ مقام نہ ملے، اس لیے بندہ اللہ اس چیز کو روک لیتا ہے، لیکن بندہ مانگتا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اندر یہ خیال آ جائے میں راضی ہوں اللہ کے اس فیصلے پر، یہ علامت ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی، اللہ بھی اس سے راضی۔ اب تو بندہ کہتا نہیں میں جو مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ہوں، اب تک اتنا بزرگ آدمی ہوں اور اب تک میری بد دعا قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے کہا تھا اس کو ہلاک ہو جائے، اب تک ہلاک ہی نہیں ہوا۔ ہاں اب تو یہ ہوتا ہے، ارے میاں تمہارا کام مانگنا ہے بس، اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے بس۔ یہ ایک حدیث میں قیامت کے دن ایک گروہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، فرمایا انہیں فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے حساب کر لیا؟ وہ کہیں گے ہم نے کوئی حساب نہیں دیا۔ وہ پوچھیں گے پھر کیا تم پلسرات پار کر لیا؟ وہ کہیں گے ہم نے پلسرات نہیں دیکھا۔ انہیں پوچھیں گے کیا تم نے دوزخ دیکھی؟ وہ کہیں گے ہم نے کچھ چیز نہیں دیکھی۔ فرشتے پوچھیں گے تم کس امت میں سے ہو، اتنی جلدی یہاں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرشتے کہیں گے تمہیں اللہ یہ قسم دیتے ہیں بتاؤ تم دنیا میں کیا اعمال کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہمارے اندر 2 خوبیاں تھیں کہ اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اس درجے تک پہنچا دیا۔ وہ پوچھیں گے وہ 2 کیا تھیں؟ وہ کہیں گے وہ یہ تھی جب ہم خلوت میں ہوتے تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ تھی ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل خلوت میں، وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے حیا آتی تھی۔ بڑی بات ہے، ساری دنیا کی نظروں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کا حیا مانے کیسے گناہ کروں، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، نہیں کرتا، آنکھ ہاتھ زبان کان نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ایک خوبی تو ہمارے اندر یہ تھی کہ خلوت میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہمیں حیا آتی تھی، اور دوسری یہ کہ ہمیں اللہ نے جو ہمیں دیتا تھوڑے پر بھی ہم راضی ہوتے۔ فرشتے کہتے ہیں تم اس کے واقعی حقدار ہو جو تمہیں مقام ملا ہے، پھر ٹھیک ہے کہ واقعی تم نے پل صراط نہیں دیکھا نا، ٹھیک ہے، جہنم نہیں دیکھی نا، ٹھیک ہے، بغیر حساب کے جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا نا، پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ دونوں خوبیاں بہت بڑی ہیں۔ پہلی بات جو خلوت میں اللہ سے حیا کرے گا جلوت میں کتنی کرے گا، اور دوسرا فرمایا اللہ جتنا بھی دے تھوڑا دے کم دے اس پہ راضی ہیں، بڑی خوبی ہے۔ یہ نصیب نہیں ہوتی بڑی آج کل شکوی ہی اندر، اگرچہ زبان سے اظہار نہ بھی کرے اندر تو ہے یار یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں۔ اور کچھ اگر عبادت کی توفیق مل جائے پھر تو کچھ زیادہ ہی شکایت ہو جاتی ہے، یار ہم نیک بھی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ایسا ہونا ہے،
کیا کہتے ہیں ہم نیک بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا ہے. ہم تو بزرگ بھی ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی یہ مسائل ہیں, آزمائشیں. نانا میاں راضی رہو اللہ کے فیصلے پہ, بس کرتے رہو اور راضی رہو. تم حکیم نہیں ہو, اللہ حکیم ہے. تم علیم نہیں ہو, اللہ علیم ہے. ہاں, اور تم اللہ سے زیادہ مہربان نہیں ہو اپنی ذات کے لیے جتنا اللہ تمہارے حق میں مہربان ہے. ہاں, تو راضی رہنا اللہ کے فیصلے پہ. حضرت نون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رضا کی 3 علامات ہیں. قضا سے پہلے اختیار کو ترک کرنا, قضا کے بعد کسی قسم کا افسوس نہ کرنا. قضا سے پہلے اختیار کو ترک کرنا, قضا کے بعد کسی قسم کا افسوس نہ کرنا. مصائب میں حب الہی بڑھتے رہنا. سبحان اللہ. ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں, اس کی 3 علامات بتائیں. ہاں, ایک تو یہ کہ جب اپنے اسباب اختیار کر لیے, اب اللہ رب العزت اس پر جو مرتب کرے اب اس پہ افسوس نہ کرنا. ٹھیک ہے, اس پہ افسوس نہ کرنا. اور دوسرا یہ کہ آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ کی محبت اور بڑھتی رہے, اللہ سے تعلق اور بڑھتا رہے. یہ علامت ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ سے راضی ہے, اللہ اس سے راضی ہے. جس قدر آزمائش ہے اللہ کی محبت اور بڑھ جائے. پہلی ایک چیز لکھی حضرت نے, لیکن وہ بہت اونچا مقام ہے, بہت اونچا مقام, کہ قضا سے پہلے جسے کہیں کہ وہ اختیار بھی ترک کر دینا کہ اللہ جیسے تو چاہے, میں تو کچھ نہیں کرتا. یہ بہت اونچا مقام ہے. لیکن عام بندوں کے لیے یہ کہ اسباب اختیار کرے اور اسباب پہ پھر جو نتیجہ آ جائے اس پہ افسوس نہ کرے, اور آزمائش کی گھڑی میں اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ رضا کی علامت ہے کہ واقعی اللہ سے راضی ہے. اہل رضا کے نزدیک یہ بات بھی رضا کی علامت ہے کہ بندہ یہ نہ کہے کہ آج شدید گرمی ہے, اور یہ نہ کہے کہ آج سخت سردی کا دن ہے, اور نہیں یہ کہے کہ فقر ایک ابتلا اور تکلیف ہے, اور نہ یہ کہے کہ اہل و عیال بھی ایک آفت اور بوجھ ہیں, حرفت ایک مشقت اور محنت ہے. ان باتوں میں قلب کو ہلکان نہ کرے, بلکہ قلب سے رضا اور تسلیم رکھے, ذہن کو مطمئن اور اطاعت گزار بنا لے. ہر حال میں اللہ سے راضی ہے, ہر حال میں اللہ سے, تو دل مطمئن رہے گا. بس اوقات آدمی زبان سے اتنی حالات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے, اور حالات کی پریشانیاں اتنی سنتا ہے کہ اس کا دل بھی پریشان ہو. کیوں پریشان کرتے ہو میاں؟ تذکرے کرنے سے کیا دل کی پریشانی ختم ہو جائے گی؟ اور ان تذکروں سننے سے کیا دل کی پریشانی ختم ہو اور بڑھ جائے گی؟ مت سنو, مت بولو, مطمئن رہو گے. ٹھیک ہے نا, مت سنو, مت بولو, مطمئن رہو گے. اب سن کے پریشانی ہوتے رہتے, ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی حالات. میں اس تذکروں سے کیا ہوگا؟ اب اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو؟ پہلا طریقہ حصول رضا کا سب سے مجرب نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کی جائے. محبوب کی ہر تکلیف میں مزہ آتا ہے, شکایت نہیں آتی. محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف آئے شکایت نہیں آتی, مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, کسی سے آپ کو بہت تعلق ہو, اور وہ آپ سے کوئی کام کا ایک کام کرو, حالانکہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہو, لیکن آپ کو کتنا مزہ آئے گا, یار مجھے کہہ دیا, مزہ آئے گی مجھے. یہ محبت ہوتی ہے. بوجھ نہیں محسوس کرتا, راحت محسوس کرتا ہے, تنگی محسوس نہیں کرتا, فرحت محسوس کرتا ہے. کیوں؟ محبت جو ہے. بلکہ بس اوقات پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے کہا کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا,
جب محبت ہوتی ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شکایت نہیں ہوتی. فرمایا حصول رضا کا سب سے مجرب نسخہ یہ کہ اللہ کی محبت کو پیدا کیا جائے. جتنی اللہ کی محبت ہوگی اتنے ہی رضا کا مقام میں ترقی ہوگی، اتنا ہی اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت کے بہت اعلیٰ درجے پہ تھے تو رضا کے مقام بھی ان کا بہت اونچا تھا. حضرت بلال سے پوچھو، تپتی ریت پہ لٹائے گا کیا کہتے ہیں؟ احد احد، وہی میرا، بس وہی میرا، وہ اکیلا ہی میرا ہے. کہنا آسان ہے. حضرت خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا کہ ایسا کرو، پہلے مجھے اپنے محبوب سے باتیں کرنے دو، 2 رکعتیں پڑھنے دو. 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے اور مزے کی باتیں کروں. اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم کہو گے موت سے ڈر گیا ہے، میں اور پڑھ لیتا. ٹھیک ہے. کیسی ان کو اللہ کی رضا پہ ان کو دولت نصیب تھی، محبت جو تھی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ جب انہیں تپتے دیگ میں جو تیل سے بھرا ہوا تھا ڈالنے لگے تو آنکھوں سے آنسو آ گیا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں، میری تمنا یہ تھی کہ جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور سب ایک ایک کر کے اللہ کے خاطر قربان ہو جاتی. اب تو ایک جان ختم ہو جائے گی، رو اس لیے رہوں کہ اتنی جانیں ہوتی سب محبوب کے لیے قربان کر دیتا. اچھا وہ تر تیل اس دیکھ چکے تھے کہ جن ساتھیوں کو پہلے ڈالا تھا ان کے جسم کے عذاب بکھر گئے تھے سیکنڈوں منٹوں کے اندر. ہاں یہ دیکھ چکے تھے، لیکن مجالے کی شکایت ہے کہ ہم اتنے نیک ہیں اور اس مصیبت میں ہم گرفتار رہے ہیں، ہاں، اور اتنے بزرگ ہیں اور آگ میں پھینکے جا رہے ہیں. تو پھر اللہ سے رضا کہاں سے ہوئی؟ پھر محبت کہاں ہے؟ تو محبت تو ہوتی ہے ایسی چیز ہے جو آدمی کو رضا کا مقام دیتی ہے. رضا کا مقام، کیونکہ سچا عاشق اپنے محبوب کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں چلتا. چنانچہ ہمارے دل میں جتنی اللہ کی محبت ہوگی اتنا ہی ہم اللہ کی چاہت کو پورا کریں گے اور اس کی چاہت کو اپنی چاہت سمجھیں گے. اور بہت سارے محبت کے نسخے ہیں. ایک نسخہ پیارے نبی نے فرمایا ہے، نوافل کی کثرت کرو گے تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کا بہت قرب نصیب ہو جائے گا. فرائض کے بعد فرمایا نوافل ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا بہت قرب نصیب ہوگا. اب ان نوافل تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا اہتمام ہو جائے، خشوع ہو جائے، رکعت لمبی ہو جائے، تسبیحات بڑھ جائیں، توجہ ہو جائے تو اس کے ثمرات ملنے لگ جائیں گے. چلو اشراق اور چاش دونوں نہیں پڑھ سکتے، ان دونوں میں سے ایک زندگی بھر اہتمام کر لیں. ابابین نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، ان دونوں میں سے پہلے ایک چیز کا اہتمام ہو جائے تو کچھ اضافہ ہو جائے. سنت نوافل نماز سے پہلے نماز کے بعد اگر پہلے نہیں ہو سکتا تو بعد کے تو اہتمام ہو ہی ہو. جو غیر مؤکدہ ہیں، جو مؤکدہ ہیں، آہستہ آہستہ پہلے کا بھی اہتمام ہو تو اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اللہ کی محبت بڑھتی ہوتا کیا ہے کہ اکتفا ہوتا ہے، بڑھوتری نہیں ہوتی. یا کثرت تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا معیار اچھا نہیں ہوتا، کوالٹی نہیں ہوتی. تو کثرت بھی ہو، معیار بھی اچھا ہو. اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے نوافل کی، اب اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور بڑھیا رکعت اور لمبی ہو جائے، سجدہ اور بڑھیا ہو جائے، دھیان اور پیدا ہو جائے. اس سے بھی اللہ کا پیار نصیب ہوتا ہے، محبت ملتی ہے. دوسرا طریقہ حصول رضا کا یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ سوچے کہ مجھ پر اس سے بڑی مصیبت آ سکتی ہے. یعنی وہ اپنی مصیبت کو بڑھا چڑھا کر سوچے. مثلا کسی کا ایک ہاتھ ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گیا، اس پر وہ خدا کا شکر ادا کرے،
اور اپنے نفس سے کہے مجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دیں، 2 کان دیے، اگر اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اللہ نے ایک ہاتھ سے محروم کر دے تو کیا ہوا؟ اس نے اپنی رحمت سے دیا، اس نے واپس لے لیا۔ سبحان، اس سے بھی اللہ کی محبت میں اضافہ ہو۔ دوسرا طریقہ، اس سے بھی اللہ کی رضا نصیب ہوتی۔ پہلی چیز اللہ کی محبت کو بڑھایا جائے، اس کا میں طریقہ بتا، نوافل کی کثرت ہو، ذکر اہتمام سے ہو۔ دوسرا طریقہ کہ جب بھی کسی آزمائش میں ہو تو اس سے بڑی آزمائش سوچے، جب بھی کسی تکلیف میں آئے اس سے بڑی تکلیف سوچے۔ ایک آنکھ گئی تو ایک تو باقی بھی ہے، 2 کان بھی باقی ہیں، 2 ہاتھ بھی باقی ہیں، 2 کان بھی باقی ہیں، تو رضا نصیب ہو جائے گی۔ ایک یہاں چوری ہوئی، کوئی گیا افسوس کرنے، کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ۔ کہ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ کہ میاں اس سے بڑی بھی چوری ہو سکتی تھی۔ میاں مال کی ہوئی ہے نا، عزت کی تو نہیں ہوئی۔ میاں مال گیا ہے، جان تو محفوظ ہے۔ ارے میاں مال ہی گیا، ایمان تو بچا ہوا ہے نا۔ کہہ رہا الحمدللہ، اس سے بھی رضا نصیب ہوتی۔ شکایت کب ہوتی ہے؟ جب اپنی مصیبت لے کے بیٹھے اور کہ یہ بہت بڑی یار، میرے اوپر یہ کیوں آ گئی؟ ارے میاں اس وقت بھی تم کروڑوں اللہ کی نعمتیں تو استعمال کر رہے ہو، روحانی اور مادی۔ کیسے نعمتیں اللہ کی؟ ذرا سی تکلیف آ گئی تو یہ سوچے، یہ پیٹ میں درد ہے نا، دماغ تو سلامت ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، غالباً اس کی 2-3 فیکٹریاں تھیں، یہاں آیا اس کو آدمی لے کر، اچھا نیچے پہلے اس کو بٹھایا تو میرے مسلح پہ نماز پڑھنے لگ گیا، بڑی عمر کا 40-45 سال کا خوبصورت نوجوان لمبا، اس کو ایک آدمی لے گیا، اس کا دماغ میں پتہ نہیں کیا ہے، تو میری مسلح پہ نماز، اس کو وہاں پکڑ کے لے کے آیا، تھوڑی دیر میرے پہ بیٹھا، بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن عجیب بھیکی باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس عطر پڑی تھی، یہ یاسین لے کے آیا تھا، وہاں بیٹھا، اس نے سارا سر پہ ملنا شروع کر دیا، سر پہ ڈال کے ملنا شروع۔ کیا ہے؟ دماغ ذرا سے رگ ہل گئی، سب پیسہ دھرا کا دھرا، کوٹھی دھری کی دھری، گھر کا دھرا، سارا گھر پریشان۔ باہر نکلتا ہے تو لوگ مارتے ہیں، لڑتے ہیں، حرکتیں ایسی کرتا تھا، گھر والے پریشان، کچھ کر نہ دے، کتنی زندگی مصیبت بن جاتی ہے۔ ہمیں بخار ہو جائے تو ہمارے زبانوں پہ شکایت، ارے میاں پتہ نہیں اللہ نے عقل تو دے رکھی ہے، اب تک لقمہ کھا رہے ہو، پتھر نہیں اٹھا رہے، ہاں لقمہ کھا رہے ہو نا، پتھر تو نہیں اٹھا رہے، کتنا اللہ کا فضل، اللہ نے عقل سلامت رکھی۔ تو اگر آدمی یہ سوچے کہ اس سے بڑی مصیبت آ سکتی تھی تو ہوش آ جائے گا، ہوش آ جائے گا۔ تو اس سے بڑی مصیبت کو سوچے، اس سے بھی اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ سے راضی ہے، شکایت نہیں ہوگی، پھر اس سے بڑی مصیبت سوچے۔ یہ چند دن کی بات ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہے اللہ۔ تیسرا طریقہ، 2 چیزیں بتائیں، اللہ کی محبت بڑھ جائے، رضا کا مقام نصیب ہوگا، اس سے بڑی تکلیف سوچے، رضا نصیب ہوگی۔ تیسری چیز، وہ شخص چیز سوچے کہ اس مصیبت میں بھی ضرور خیر ہوگی۔ سبحان اللہ، حکیم ہے نا جس نے بھیجی ہے، اور رحیم بھی ہے جس نے یہ بھیجی ہے، اور خبیر بھی ہے جس نے یہ بھیجی ہے، اور علیم بھی ہے جس نے بھیجی ہے، تو خیر ہوگی نا اس میں، پھر کیا پریشانی، پھر کیا شکایت۔ علیم بھی مانا اس کو، خبیر بھی مانا اس کو، بصیر بھی مانا اس کو، حکیم بھی مانا اس کو، رحیم بھی مانا اس کو، ہاں تو پھر جب اس نے بھیجے تو خیر ہوگی، پھر تو خیر ہی خیر ہوگی۔ اس سے بھی رضا نصیب ہوتی ہے، محبت، اس سے بھی رضا کا مقام ملتا ہے۔ اس سے بڑی تکلیف آزمائش سوچے، اس سے بھی رضا نصیب ہوتی ہے، اور یہ سوچے کہ حکیم علیم ذات نے بھیجی ہے، اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی، اس سے بھی رضا کا مقام ملتا ہے۔
چوتھی چیز رضا کا درجہ مل جائے، وہ یہ سوچے کہ اس تکلیف کے ذریعے اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں کہ میں اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہوں یا سچا، اس کے ذریعے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کر آخرت کے درجات بلند فرما رہے ہیں۔ چوتھی چیز یہ سوچے اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں کہ میں اللہ کی محبت میں جھوٹا یا سچا، اس سے میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں، آخرت کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اگر یہ چار چیزیں ہو جائیں تو رضا کا سب سے اونچا مقام مل جائے گا، اور یہ بندے کا سب سے اونچا مقام ہے جو صحابہ کی تعریف کی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے دل جھک جائے، جس حال میں رکھے۔ یہ مقام ملتا ہے جب یہ چار چیزیں پیدا کی جائیں، اللہ کی محبت پیدا کی جائے، اس سے بڑی تکلیف سوچی جائے، یہ خیال رکھا جائے کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی۔ چوتھا یہ سوچے کہ اللہ امتحان لے رہا ہے، محبت میں سچا یا کھوٹا، اس سے میری خطائیں معاف ہو رہی، درجات بلند ہو رہی، تو انشاءاللہ یہ مقام مل جائے گا۔ اور جیسے یہ مل گیا تو کیا بتائیے اس کی فضیلت، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا، اور دنیا کیا بن جائے گی اس کے لیے، جنت بن جائے گی۔ آخرت میں بغیر حساب کی جنت میں، اور دنیا اس کے لیے جنت بن جائے گی، مزے آ جائیں گے۔ دنیا جنت، یہ ٹینشن ہی نہیں مہنگائی ہو رہی، یہ ٹینشن نہیں معیشت کیا ہوگا، یہ ٹینشن نہیں کہاں بھاگ جاؤں میں، جنت بن جائے گی یہ انشاءاللہ۔ اگر یہ سوچ لے خوش مطمئن، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دی بھائی۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔